یہ ہے کہ جب وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس میں کم سے کم اسے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ چیک دینا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو عبدالرحمن بزدار کا سلام۔ دوستو ہمارا آج کا ٹاپک 489F کا ہے۔ 489F ڈسآنر آف چیک، جسے عام فہم زبان میں چیک باؤنس ہونا بھی کہتے ہیں۔ لیکن اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی دوستو، تو اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ 489F کا قانون جو کہ مارشل لا دور جنرل مشرف صاحب کے دور میں پاس ہوا، جس کا مقصد آئے روز چیٹنگ کے جو معاملات تھے، خصوصاً بینکنگ کی طرف سے جو چیک دیے جاتے تھے، ان کے متعلق کوئی قانون وضع نہیں تھا۔ لوگ شورٹی کی بنیاد پر، ضمانت کی بنیاد پر چیک لے لیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ان کا استعمال کیسے کیا جائے۔ تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ قانون بنا، بعد میں اس قانون کو چیلنج بھی کیا گیا۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو پھر دوبارہ ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ڈسآنر آف چیک کیا ہے اور اس میں آپ کو کیا سہولت مل سکتی ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ دوستو، یہ خصوصاً جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کاروباری حضرات بھی وہ والے جو کہیں پر تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر اپنی کوئی بھی قیمتی چیز کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں اور بطور ضمانت وہ بندہ انہیں اسی مالیت کا اپنا چیک دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی لی اور اس گاڑی کی جو قیمت دونوں فریقین کے مابین میں طے ہوئی اور اس کی میعاد بھی طے ہوگی، فرض کریں 6 ماہ بعد کی طے ہوئی، تو 6 ماہ بعد کی ڈیٹ کو شورٹی کے لیے، ضمانت کے لیے جو گاڑی خریدنے والا بندہ ہے وہ گاڑی کے مالک کو ایک چیک دے دیتا ہے، اپنا کسی بھی بینک اکاؤنٹ کا، اپنے جس بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں کا چیک اسے دے دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ نے جا کے پیسے نکلوا لینے ہیں۔ پورا ہوتا ہے تو اس بینک سے رابطہ کرتا ہے اپنے پیمنٹ کے لیے، تو بینک جانے کے بعد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیک جو ہے باؤنس ہو چکا ہے یا اس اکاؤنٹ میں پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے یا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ چیک باؤنس ہونے کے بعد وہ بندہ، ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے، وہ کسی فریق سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر وہ فریق کسی بھی صورت میں گاڑی کے مالک کو جسے اس نے چیک دیا کہیں پر بھی کمپنسیٹ نہیں کر رہا یا کسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بامر مجبوری وہ بندہ، گاڑی کا مالک جس نے اپنی قیمتی چیز ایک ٹرسٹ کی بنیاد پر، ایک دوستی کی بنیاد پر اس بندے کے حوالے کی تھی، وہی چیک لے کر تھانے SHO کے پاس، اپنے متعلقہ تھانے چلا جاتا ہے اور اس تھانے کا SHO 489F کے تحت جو چیک دینے والا بندہ ہے اس کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے اور FIR کاٹنے کے بعد پولیس اپنی کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس میں کم سے کم اسے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے چیک دینے والے کو۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، 3 سال تک اسے سزا ہو سکتی ہے، اور یہ سزا اسے صرف چیٹنگ کرنے کی بنا پر دی جا رہی ہے، یعنی کہ اس نے ایک پاکستان کے معزز شہری کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، اس کے ٹرسٹ کو اس نے بریچ کیا ہے، اسی وجہ سے اسے 489F کے تحت 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ ہمارا آج تک کا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ اگلے ٹاپک کے لیے
آپ دوستوں کے پاس انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.